الصف، الجمعہ، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی سورہ میں رسول پر ایمان کے بعد اس کی نصرت کے لیے جہاد سے گریز کرنے والوں، اور دوسری میں اس کی قدر شناسی اور اتباع و اطاعت میں کوتاہی کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ دونوں میں خطاب ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ تزکیہ و تطہیر میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی سورہ الصف کا موضوع کمزور مسلمانوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ رسول پر ایمان کے بعد اس کی نصرت کے لیے جہاد سے گریز کرو گے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو یہود کا ہوا ہے۔ اس معاملے میں صحیح رویہ یہود کا نہیں، سیدنا مسیح کے حواریوں کا تھا، اس لیے پیروی کرنی ہے تو ان کی کرو۔ یہ تو ہمیشہ کے لیے خدا کی ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوسری سورہ الجمعہ کا موضوع انہی مسلمانوں کو توجہ دلانا ہے کہ رسول کی حیثیت ان کے لیے ایک نعمت عظمیٰ کی ہے، وہ اس کی قدر پہچانے اور یہود کے حاسدانہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم نہ کر بیٹھیں۔ رسول کی معزت اور اس کی لائی ہوئی شریعت کا احترام انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ وہ متنبہ رہیں کہ اس میں کوتاہی ہوئی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے یہود کا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اللہ جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور امیوں میں سے ان دوسروں میں بھی جو ایمان لا کر ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہود کیا حق رکھتے ہیں کہ اس پر اعتراض کریں؟ جن لوگوں پر تورات لا دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، ان کی مثال تو اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ یہ ظالم ہیں، اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا گمان ہے کہ دوسروں کے مقابل میں تم ہی اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ لیکن یہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں، اس کی ہرگز کبھی تمنا نہ کریں گے۔ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، پیغمبر کی قدر پہچانو، اور جمعے کے دن جب اس کی طرف سے نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعدی سے چل کھڑے ہو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی تجارت یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ
بہترین رزق دینے والا ہے۔